ناظرین، ڈرامہ سیریل جانسار کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ جب سے سنبل نے فضا کو یہ بات بتائی ہے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اصل میں سنبل کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ فضا سنبل کی مدد کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر سرفراز سے بات کرے گی اور اسے کہے گی مجھے نہیں لگتا سنبل یہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ سرفراز جیسے ہی یہ بات سنے گا وہ بھڑک جائے گا اور فضا پر غصہ کرنے لگ جائے گا۔ وہ فضا سے کہے گا کیا یہ بات تم سے سنبل نے کہی ہے؟ فضا یہ بات تو نہیں بتائے گی اسے یہ سب سنبل نے کہا ہے۔ وہ سرفراز سے کہتے مجھے فضا کے تاثر سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سرفراز غصہ ہو جائے گا اور فضا کو کہے گا تم میری بہن سے دور رہو، جیسی تم اور تمہاری بہن ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن سنبل بھی تم جیسی بن جائے۔ سنبل کو اس کے رشتے والے دیکھنے آ جائیں گے۔ سنبل اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نوشروان غزنوی کا باپ نوشروان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ نوشروان کا باپ نوشروان سے کہے گا کشمالہ کے ہوتے ہوئے تم نے دعا سے شادی کر لی، میں چپ رہا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس کل کی آئی لڑکی دعا سے تم نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم چپ رہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی فرح اب دوبارہ تمہاری زندگی میں کیسے واپس آ گئی ہے۔ نوشروان جیسے ہی اپنے باپ کے منہ سے فرح کا نام سنے گا اس کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا بابا سائیں کو ابھی تک اس بارے میں نہیں معلوم، لیکن نوشروان کا باپ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ نوشروان کا باپ جب نوشروان کو سمجھا رہا ہوگا تو دعا یہ تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے اور فرح بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی۔ فرح بار بار نوشروان کو فون کر رہی ہوگی لیکن نوشروان اس کی کال نہیں اٹھا رہا ہوگا اور بالآخر ہی نوشروان اس کی کال اٹھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے میری فیملی یہاں پر آئی ہوئی ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ فرح یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہو جائے گی۔ وہ نوشروان سے کہے گی تمہیں تو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، تم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہو اور میں یہاں پر اکیلی ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نوشروان جب فرح سے بات کر رہا ہوگا نوشروان کی ماں یہ تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ نوشروان اپنی ماں کو بھی دیکھ لے گا۔ نوشروان اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اسے بتائے گا لیکن نوشروان کی ماں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنے گی۔ نوشروان کی ماں دعا کے پاس جائے گی اور اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ وہ دعا سے کہتی ہے میں جانتی ہوں تم نوشروان پر اعتبار کرتی ہو لیکن اتنا اندھا اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں نوشروان پر نظر رکھنی ہوگی، تمہیں دیکھنا ہوگا نوشروان کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ان سب باتوں کا تمہیں دھیان رکھنا ہوگا۔ نوشروان کی ماں دعا سے کہے گی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تم سمجھ رہی ہو نا؟ دعا ساری بات بتائے گی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔